जनाब, पाकिस्तान आने के बाद कुछ अल्फाज मेरी वोकैबुलरी में, डिक्शनरी में उनका इजाफा हुआ और कुछ अल्फाज मैंने आपको बताया है कि अब मेरे लिए बहुत यूज़फुल हो गए हैं। चवल, चबल, इस किस्म के अल्फाज भी मैंने सीखे। एक और जो मैंने फ्रेज़ सीखी वो है लाई लग। और मुझे शुरू में इस फ्रेज़ की समझ नहीं आई और गुज़िश्ता कुछ महीनों से और सर्टनली पिछले 2 हफ्तों में जो डाइवर्जन और डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद मुझे ये यकीन हो चला कि पाकिस्तान में सोचने और समझने की सलाहियत लोगों में शायद कम है, या जिन लोगों में है उनको जानबूझ के पीछे धकेला जाता है। साथ ही साथ एक और चीज़ जो कि मेरे इल्म में लाई गई वो ये थी कि इस बार हमारे जो काश्तकार हैं, किसान हैं, ज़राअत का शोबा है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। आप देख रहे हैं कि टिड्डी दल का एक अटैक आया है जो कि बहुत ही ज़ाहिर है एक खौफनाक मंजर है, ख़ासकर उन किसानों के लिए जिन्होंने खून पसीना अपना लगाया, दिन रात इस क्रॉप का इंतज़ार किया। इससे लिंक्ड एक चीज़ है कि पाकिस्तान में भी अगर हम पिछले 73 सालों की तरफ एक नज़र डालें तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ भी हम हर 10 साल के बाद फसल तब्दील करते हैं। जैसे हमारे किसान एक गंदम, कणक की फसल लगाते हैं तो फिर उसके बाद जब वो फसल कट जाती है तो दूसरी फसल बोते हैं। इस तरह हमारा एक रिवाज रहा है तारीख में कि हर 10 साल के बाद हम एक नई तब्दीली लाते हैं सियासत में। यानी 10 साल सियासी हुकूमत के अगर चलते हैं तो 10 साल मार्शल लॉ का आता है। और आप अगर देखें तो 1947 के बाद से नॉन स्टॉप ये कंसेक्यूटिवली ये होता रहा है। जो ही 10 साल कोई सियासी हुकूमत गिर पड़ के मुकम्मल करती है और कुछ हम आगे प्रोग्रेस करते हैं तो वहीं पे मार्शल लॉ लग जाता है और सियासी हुकूमतों को पैक करके बाहर रवाना कर दिया जाता है। अब ये इस वजह से होता है क्योंकि जब भी एक सियासी हुकूमत आती है, थोड़ी बहुत भी अगर वो समझ बूझ रखती हो, तो आप ये देख लीजिए कि उन सियासी हुकूमतों में कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो कि एक्चुअली ना सिर्फ मुल्क की मुस्तकबिल के लिए अच्छे हैं, लेकिन हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके हक में भी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का देना चाहती हूँ, और उसकी रीजन ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब भी जिस तरह से भी पावर में आए, लेकिन उनके आने के बाद मुझे मेरे फैमिली वाले रिश्तेदार, जाहिर है मैं तो बहुत छोटी थी और मैं पाकिस्तान में थी भी नहीं, वो ये कहते हैं कि 1971 के वक्त जो पाकिस्तान की हालत थी, लोगों के कपड़ों की जो हालत थी, वो उसमें पैबंद लगे हुए होते थे। लोगों के पास 90% से ज्यादा आबादी के पास ढंग का जोड़ा नहीं था, जोड़ा पहनने का, कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, पाँव में जूती नहीं थी, बच्चों के तो बिल्कुल ही नंगे पैर होते थे। और वो ये कहते हैं कि बहुत ही गुर्बत थी और जाहिर है हमारे पास कुछ था भी नहीं। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन बुलंद किया तो ना सिर्फ वो एक इफेक्टिव सियासी नारा था, लेकिन वो देख रहे थे कि लोगों की जरूरियात क्या हैं। लीडर, सियासतदान वही चीज कहता है, या एटलीस्ट कामयाब सियासतदान वही चीज कहता है जो वो महसूस करता है कि लोगों की जरूरत है। तो उस वक्त वो देख रहे थे कि लोगों के तन पे कपड़ा नहीं है, लोगों के पास सहूलियात नहीं है, पैसा नहीं है, घर कच्चे होते थे, सिवाय एक मड प्लास्टर लगाने के सारे जो आबादी थी 90% से ज्यादा, उनके पास जो रहन सहन का तरीका था वो बहुत ही गुर्बत की झलक थी उसमें। तो जनाब, रोटी कपड़ा मकान, उन्होंने जब ये नारा बुलंद किया तो उन्होंने साथ एक प्लान भी पेश किया। उन्होंने फॉरेन वीजे ओपन किए और हमारे जो पाकिस्तानी मजदूर थे, मजदूर तबका था, वर्किंग क्लास थी, उनको जॉब दर जॉब वो दुबई गए। वो दुबई चलो, एक आपको मालूम होगा एक और फ्रेज
شروع کیا گیا اور اس کی وجہ سے پاکستان میں غیر ملکی جو سرمایہ تھا ان مزدوروں کی وجہ سے آیا. لوگوں کے گھروں میں ٹی وی آئے, لوگوں کے گھر پکے ہوئے, لوگوں کو ٹرانزسٹر ریڈیو, اور یہ ایک خوشحالی آئی. اس کے ساتھ ہی ساتھ اور باقی باتیں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں OIC میں وہ کس طریقے سے لیڈ کر رہے تھے, اور ان کی ایک بڑی ڈائنامک کرزمیٹک پرسنالٹی تھی. بہت سے لوگ جو ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, جو ان کے سیاسی مخالفین بھی تھے, جو ان کی پارٹی کی آئیڈیا سے اگری نہیں کرتے, وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ 2 ہی لوگوں کے انہوں نے نام لیے, اور ان میں سے ایک جو لیڈر انہوں نے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا کہا, اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا. ظاہر ہے جب بھی کوئی انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا ہے, ویژن والا آدمی ہوتا ہے, وہ اوروں کے لیے تھریٹ ہوتا ہے. اب وہ سیاسی لیڈر تھا, سیاسی حکومت تھی, لیکن اس نے آپ کو ایٹم بم دیا. روٹی کپڑا مکان تو دیا, لیکن اس نے ایٹم بم دیا. اس نے ایک, جس کو ہم اب کہتے ہیں کہ جناب پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, یہ جو ہمیں نیوکلیئر ابیلٹی ہے, یہ جو ہماری ایک پریزنس ہے, جو انہوں نے رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ الائنسز کی, اس کی وجہ سے آج الحمدللہ پاکستان کی بقا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی انٹیلیجنس ان کو یوں مہنگی پڑی کہ ان کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا. ایک جوڈیشل مرڈر ان کو ہٹا دیا گیا. کوئی طریقہ ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ یہ سیاسی لیڈر بیرونی طاقتیں جو تھی ان کے پلان میں فٹ نہیں ہو رہا تھا. وہ پاکستان کو اتنا مضبوط کر رہا تھا کہ اس کو ہٹانا مجبوری تھی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو حیات ہوتے تو شاید ہماری جو افغان پالیسی تھی ایسی نہ ہوتی, جو ہم نے پھر ایک غیر ملکی ایجنڈے کے لیے ایک وار کا ہم حصہ بنے, اور ہماری کتنی شہادتیں ہوئیں, اور ہم یہ جن مجاہدین کو سپورٹ کرتے تھے, وہ 10 سالہ مارشل لاء جب آیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آج جو پاکستان میں مسائل ہیں, جو ٹیررزم کے مسائل ہیں, جو ہماری ایک انتہا پسندی کے مسائل ہیں, وہ سارے ان کی بنیاد ضیاء کے 10 سالہ پیریڈ میں لگی. میرا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ شاید ان قوتوں نے سوچ لیا کہ آئندہ ہم کسی ذہین شخص کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. آپ نے شہڈولے کے چوہوں کی روایت سنی ہوگی. جب میں چھوٹی تھی تو میری والدہ ہمیں ایک قصہ سناتی ہوتی تھیں کہ شہڈولے کے جو یہ چوہے ہوتے ہیں, وہ ایکچولی جو پرانی روایت تھی, جو حضرت شہڈولہ کے مزار سے جو روایت منسوب تھی, اس سے ہٹ کر یہ ایک بہت ہی گھنونا جرم ہوتا ہے آج کل. کیونکہ وہ کہانی تو ایک کہانی ایسی تھی کہ وہ تو نیچرلی ایک معذور بچہ پیدا ہو گیا تھا ایک مہارانی کے گھر جو کہ بے اولاد تھی, اور وہ حضرت شاہ دولہ کے مزار پہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. لیکن اسی کو استعمال کرتے ہوئے مزاروں پہ ایک روایت شروع ہو گئی, ایک کرائم شروع ہو گیا کہ ٹھیک ٹھاک جو بالکل ٹھیک ٹھاک بچے ہوتے ہیں ان کے سر پہ ایک لوہے کا کٹورا فٹ کر کے ان کی جو دماغی اور جو سر کی جو گروتھ ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے. شہڈولوں کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ ان کا سر چھوٹا اور منہ بڑا ہوتا ہے, اور شہڈولوں کو استعمال کیا جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے. جن کے لیے وہ پیسہ کماتے ہیں وہ ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو وہ پہلوان بناتے ہیں کیونکہ ان بچوں کا جو دماغی گروتھ ہے اس کو جان بوجھ کے جکڑ دیا گیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد ہم نے جس قسم کے سیاستدانوں کو گروم کیا ہے وہ ان کی قابلیت پہ نہیں کیا, ان کے پپٹ ہونے کی اور ان کے شہڈولے ہونے کی کوالٹی پہ کیا ہے, بلکہ ہم نے جان بوجھ کے شہڈولہ بنایا ہے. وہ شخص جو کہ آپ کے لیے پیسہ کمائے, آپ کے ایجنڈے کے لیے گلی گلی پھرے, بس اس کا منہ بڑا ہو سر چھوٹا. اور یہ جو ایک ذہنی پسماندگی ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بتدریج 1980s
سے لے کر 1990 کی دہائی میں زیادہ اس کو فروغ دیا گیا ہے. آج میں اگر 1992 1990 سے پہلے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگوں سے بات کروں تو ان کو میری بات سمجھ آتی ہے, لیکن میں 1990 کی دہائی کے لوگوں سے یا اس سے آگے کی دہائی کے لوگوں سے بات کرتی ہوں تو ان میں مجھے لگتا ہے کہ ان کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو یہ پرابلم ہمارے سیاستدانوں میں بھی ہے, ان کو تو جان بوجھ کے گروم کیا گیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے تعلیمی معیار کو جان بوجھ کے گرایا گیا ہے کہ ہم جدھر لگایا ادھر ہم لگ گئے, ٹرک کی بتی کے آگے لگا دیا, ہم لائی لگ قوم بن گئے. ایک کوئی ڈائیورژن پالیٹکس شروع کی, شہباز شریف صاحب کی نیب کی گرفتاری کی بات ہوئی, ساری نیوز ادھر چلی گئی. پھر جناب کوئی پھلجھڑی کہیں اس نے کوئی شوشہ چھوڑا, وہاں ساری قوم لگ گئی. واٹس ایپ پہ سارا گھر کا کام چھوڑ کے, کتابوں کو چھوڑ کے, کوئی اخبار کو چھوڑ کے لگے ہوئے ہیں جناب, ایک ہی فضول قسم کی بکواس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کور ایشو کو ڈسکس نہیں کرتے. اب کور ایشو آج کل پاکستان میں کیا ہے؟ 2 ایشو ہیں میرے نزدیک اور دونوں انٹر لنکڈ ہیں, اور دونوں میری ذوالفقار علی بھٹو کی کہانی سے لنکڈ ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کروا دیا گیا جوڈیشل طریقے سے, اور ان کی بیٹی کو فرسٹ مسلم پرائم منسٹر, 2 بار ایک مسلم ملک کی وزیر اعظم بننا ایک عورت کے لیے, چاہے وہ فیوڈل فیملی سے ہو, کوئی آسان بات نہیں ہے. اور پھر اس عورت میں گریس تھی. ہم ان کی سیاسی سوچ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, لیکن آج کل کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کے مقابلے میں کوئی میچ ہی نہیں ہے. اور ان کو بھی جب وہ جو کرنا چاہ رہی تھیں, جو بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے کے خلاف تھا, ہماری نظروں کے سامنے ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا, جان بوجھ کے نظروں کے سامنے, تاکہ کبھی کوئی اور سر نہ اٹھائے. اب بلاول بھٹو پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں. ایکچولی پارلیمنٹ میں ایک ہی شخص ایسے بولتا ہے کہ میرے بچے بھی جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں او یہ تو پارلیمنٹری لینگویج یوز کر رہا ہے, کوئی پوائنٹ ریز کر رہا ہے. ریکارڈک ایشو انہوں نے ریز کیا, 18th امینڈمنٹ انہوں نے پہلی سپیچز میں ریز کی, لیکن کہیں نہ کہیں تکلیف تو ہوگی کیونکہ ایک پڑھا لکھا بچہ بات کر رہا ہے. اس نے پہلے NFC ایوارڈ کے بارے میں بھی بول دیا, 18th امینڈمنٹ کے بارے میں بھی بول دیا. شاید ذہانت دکھانا سب سے بڑا جرم ہے پاکستان میں. شاید ہمیں سروائیول کے لیے سیاستدان ہو, بیوروکریٹ ہو, یا عام ملازم ہو, یا میڈیا پہ کام کرنے والا ہو, ہمیں شاید اگر ہم شڈولے نہیں ہیں تو پریٹینڈ ہی کر لینا چاہیے کہ شڈولے ہیں, کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, کیونکہ سروائیول کا طریقہ یہی ہے. آج کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ IMF نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ بیٹا 11 بلین بلکہ 11 بلین سے زیادہ آپ کٹوتی کریں, آپ ڈیفنس بجٹ پہ کٹوتی کریں, آپ نان ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کٹوتی کریں, اور تنخواہوں پہ بھی کٹوتی کریں. 11.5 بلین, یہ کوئی چھوٹا سا اماؤنٹ نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلیش کر دیں. اس لیے کیونکہ اگر آپ نے سلیش نہ کیا تو ہماری جو میکرو اکنامک پالیسی ہے اس پہ آپ پورے نہیں اتریں گے, اور اگر آپ ہماری میکرو اکنامک پالیسی پہ اتریں گے نہیں, ہمیں سیٹسفائی نہیں کریں گے, تو سر پھر ہم سے مدد کی امید نہ رکھیں. اب اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں ایشو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈیفنس بجٹ ہمارا بہت جاتا ہے. ایز اے ڈیموکریٹ, ایز اے پرو ڈیموکریٹک وائس, میں سمجھتی ہوں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہونا چاہیے, ہم ان چیزوں پہ اسپینڈ کرنا چاہیے, ایجوکیشن تعلیم پہ اسپینڈ کرنا چاہیے, زیادہ اسپینڈ کرنا چاہیے, اور ہم بہت زیادہ ڈیفنس بجٹ پہ اسپینڈ کرتے ہیں, تنخواہوں پہ بہت زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں, ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے. لیکن ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں, اور مجبوریاں یہ ہیں کہ ہمارا ہمیشہ سے ایک ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب انڈیا ایک اینمی ہے, اور ہماری ایک تاریخ رہی ہے آف ویری وائلنٹ کلیشز اینڈ لاسز. آج کل حالات ایسے ہیں کہ ایسٹرن بارڈر پہ بھی آگ لگی ہوئی ہے, ویسٹرن بارڈر جو ہے ادھر مسئلے ہیں, ادھر بھی ایک تھریٹ ہے, ساؤتھ ویسٹ میں بیچارہ سی ہے, کدھر جائیں ہم. اور آف کورس ایران کے ساتھ بھی ہماری کوئی خاص کمفرٹیبل
स्मूथ हिस्ट्री नहीं रही। अब इन हालात में जब इंडिया पीओके की बात कर रहा है और मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान की वेदर बुलेटिन्स इंक्लूड कर रहा है अपनी स्टेट टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में, इस वक्त डिफेंस बजट हम कैसे कम कर सकते हैं? इस वक्त तो रेहाम खान भी कहेगी कि सर डिफेंस बजट तो, ये क्यों आपको कह रहे हैं कि डिफेंस बजट कम करें? चलें, आप कहेंगे कि जी वो बैंक है, उनका तो काम ही ये है, आईएमएफ की तो कुछ असूल हैं, उनकी पासदारी करनी पड़ती है। तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि इसहाक डार साहब के जमाने में तो डिफेंस बजट में इजाफा हुआ, फिर उनसे क्या तकलीफ थी? इसहाक डार साहब का कल का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी और उसमें वो ये कह रहे थे कि हमने आईएमएफ की कभी नहीं ये नहीं किया कि उनकी डिक्टेशन ले, हमने अपनी मजबूरियां, हमारी स्ट्रेटेजिक जो मजबूरियां हैं, स्ट्रेटेजिक जो हमारे कंसर्न्स हैं, उनको सामने रखकर मैक्रो इकोनॉमिक हो या जो कोई भी पॉलिसी हो आईएमएफ की, उसकी डिक्टेशन नहीं ली, हमने अपना मुद्दा बयान किया है और उस पर खड़े रहे हैं। और ये होता है फर्क, यानी कि सिविलियन डेमोक्रेसी ना सिर्फ सिविलियंस के लिए अच्छी है, सिविलियन सुप्रीमेसी ना सिर्फ सिविलियंस के लिए अच्छी है, जाहिर है सिविलियन डेमोक्रेसी में हमने एटम बम देखा, रोटी कपड़ा मकान देखा, हमने मोटरवेज देखे, हमने मेट्रो देखी, ऑरेंज लाइन देखी, मुल्क का नक्शा बदल गया है। पिछले 10 साल में 2018 से पहले जो मुतवातिर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही हैं, उसमें मुल्क का नक्शा बदल गया है। सीपेक, जरदारी साहब के जमाने में सीपेक पे डिसीजन हो गया था और नवाज शरीफ के जमाने में सीपेक पे काम शुरू हो गया। भुट्टो के जमाने में एटम बम डिसाइड हुआ, नवाज शरीफ के जमाने में एटम बम हमने टेस्ट कर दिया, कामयाब हो गए। तो सिविलियन डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट सिविलियंस के लिए नहीं है, सिर्फ हमारी मुल्क की सालमियत के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे मुल्क की मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। आज आसिम बाजवा साहब की टाइमलाइन देखें, वो सीपेक कर रहे हैं, वो गवादर कर रहे हैं, वो पाक चाइना फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में दायमर भाषा पे कैसे काम करेंगे, चाइनीज लोगों के साथ काम करेंगे। राहील शरीफ साहब की 2016 की सितंबर 2016 की स्पीच सुने, वो कह रहे हैं कि हम आहनी हाथों से उन बैरूनी कुव्वतों से डील करेंगे जो सीपेक में कोई रुकावट खड़ी करने की कोशिश भी करेंगे। और ये जो आपका अब 2018 में एक हाइब्रिड मार्शल लॉ लेके आए हैं, एक इंस्टॉल्ड प्राइम मिनिस्टर आए हैं जो कि मतलब एक सिविलियन डेमोक्रेसी की कोई शक्ल नहीं है और एक कलेक्शन है, एक नौरतन पुलाव बैठा हुआ है 50 लोगों का कैबिनेट में, वो आपकी मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस ही के खिलाफ काम कर रहे हैं। वी कांट अफोर्ड कि डिफेंस बजट में कट हो, वी कांट अफोर्ड कि सीपेक की मुखालफत कर रहे हैं शहबाज गिल साहब, एक आइडियोलॉजिकल मुखालफत पाक चाइना फ्रेंडशिप के साथ रखते हैं। सीपेक के अलावा वो समझते हैं कि चाइनीज कल्चर बड़ा मुख्तलिफ है, हमें चाइनीज कल्चर से बचना चाहिए, चाइनीज कल्चर बहुत खतरनाक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग अगर अपने चुने हुए लोग लेके आते हैं, चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो 5 सितारे लगे हुए हों, या वो सिटिंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, या वो बगैर वर्दी के इमरान खान हो, तो वो देख लें कि हमारी मुल्क की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है और डिफेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है हमारी मुख्तलिफ ममालिक से अलाइनमेंट, अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो, ये हमारी सलामती के लिए, बका के लिए जरूरी है और हम ये हक रखते हैं कि हम ये करें। वो आपके चुने हुए लोग आप ही को अंदर से खा रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है? आप लोग एक पेज पे दिखाई नहीं देते। ये वजह है कि ज़हीन लोगों की जरूरत होती है, ये वजह है कि लोग जिनको पता हो कि कौन सी अल्लामा इकबाल की पोएम है और क्यों
سی پیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور کیوں ہمارے لیے ڈیفنس بجٹ آج کل کی تاریخ میں ضروری ہے, اور کیوں ہم IMF کی ڈکٹیشن پہ نہیں رہ سکتے, اور کیوں ہمیں روپے کی قدر نہیں گرانی چاہیے, اور کیوں اور کیسے 13.25% سے آپ 11% پہ راتوں رات گراتے ہیں اور غائب ہوتی ہے یہ ہاٹ منی, بھاگ جاتی ہے. کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ تو اس کا نقصان ملک کی معیشت کو تو ہوتا ہے. عام لوگ تو اپنے اوپر پیٹرول چھڑکنا چاہتے ہیں, جو پیٹرول پوری دنیا میں وافر ہے, اور پاکستان میں 1 لیٹر پیٹرول نہیں مل رہا. لیکن سب سے زیادہ ہماری آرمڈ فورسز, ہماری ملٹری کے لیے نقصان دہ ہے. ان کے جو اسٹریٹجک گولز ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ذہین لوگوں کو کیوں آگے لانا چاہیے. اور ذہین انسان جب کوئی آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرے, جب آپ کا بجٹ میں اضافہ کرے, تو اس کے خلاف نہیں ہو جاتے. اور عام لوگوں کے لیے خدا کا واسطہ ہے, یہ واٹس ایپ چیٹ گروپس کو چھوڑ دیں. اللہ کا واسطہ ہے, چیٹ گروپس کو چھوڑ دیں اور کڑی کو کڑی سے جوڑنے کی کوشش کریں. سمجھیں کہ کیوں, کب, کون سی کوئی خبر ایسے وائرل کی جاتی ہے, بلیٹنز کی زینت بن جاتی ہے سڈنلی. ہمارا ایشو وہ نہیں ہے جو آپ واٹس ایپ گروپس پہ وائرل کر رہے ہیں. ہمارے وہ ایشوز ہیں ہی نہیں. ٹائمنگ کو چیک کیا کریں, مقصد کو چیک کیا کریں, اور ملک میں حصہ ڈالیں. کرونا سے پہلے بھی ہمارا بجٹ, ہماری معیشت سب سے بڑا ایشو تھا, کیونکہ کوئی جنگ بھی آپ نہیں جیت سکتے اگر آپ کی اکانومی ویک ہوتی ہے. اور اب جنگ ہے ہی اکانومی کی. اکانومی ہماری سی پیک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہماری خوشحالی اور فیوچر سی پیک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور وہاں بھی ہمیں پرانی ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے کہ ہم بالکل ہی ہر چیز ہی مان لیں. لیکن جب لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا بھی ایک اپر ہینڈ ہو سکتا ہے, جس کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور پلیز تاریخ کو تھوڑا سا سمجھیں اور پڑھیں. آخر میں جاتے جاتے میں نے پچھلے دنوں اپنی پورے جو کرو ہے والنٹیئرز کا بھی, اور جو ہماری پروڈیوسرز کا گروپ ہے, ان سے میں نے ایک سوال پوچھا. ان کی سب کی جو عمریں ہیں کوئی 24 سال سے 32 سال تک کے لڑکے ہیں, اور میں نے ان سے پوچھا کہ 1857 کی میں کیا ہوا. جنگ آزادی کا پوچھا, میوٹنی کا پوچھا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پوری ٹیم میں سے ایک لڑکا, اس کو سب کچھ پتا تھا. باقی سب کو, کسی نے یہ کہا میم ہم نے تو او لیولز کیا ہے, کسی نے کہا جی وہ تو میٹرک کی باتیں ہیں. میں نے ایک سمپل سوال پوچھا تھا کہ ایک سب سے بڑا ایونٹ ساؤتھ ایسٹ ایشین ہسٹری میں, برٹش راج ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے بڑا ایونٹ 1857 ہے, اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو آگے کچھ اور سمجھ سکیں. جب مجھے یہ پتا چلا کہ ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ وار آف انڈیپینڈنس یا جنگ آزادی یا میوٹنی, جو کچھ بھی آپ اس کو کہیں, کی بیسس کیا تھی اور اس کا آؤٹ کم کیا تھا, تو میں آپ سے آگے بات ہی کیا کروں. بہرحال اس کا آؤٹ کم یہ تھا کہ جب 22,000 برٹش لوگوں کی جانیں گئی اس میں, تو سڈنلی برٹش راج نے یہ سوچا کہ بھئی ایک کمیشن بٹھانی چاہیے. اور کمیشن میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ پہلے تو ہم ڈائریکٹ رول کرتے تھے, اب ہم انڈائریکٹ رول کی طرف جاتے ہیں. اور اس کے اوپر پہلی بار ڈسکشن کا آغاز ہوا. تو یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر حکومت کون, کس وقت, کس لیے کر رہا ہے, اور کیا ہم ابھی بھی کہیں فورن ایجنڈے پر تو نہیں اپنی
तमाम सियासतदान को पाते हैं, क्या अभी तक हम पे कोई इनडायरेक्ट रूल तो नहीं चल रहा? Think about it, read about the British Commission following the War of Independence, and please do send me your questions and comments. I hope that I will make you think. So, biggest issue right now is civilian democracy. People who know what's going on, and of course, our economy. Budget is coming up 12 जून को. उसके ऊपर बहुत तशवीश के साथ सबकी नजरें हैं, एंड अल्लाह हमारे लिए बेहतरी करे, बिकॉज पोस्ट कोरोना हमारे लिए बड़े मुश्किल हालात होने जा रहे हैं. और कोरोना से पहले भी 12 जून को क्या ये देते, उससे हमें कोई ख़ास तवक्कुआत नहीं थी, लेकिन ये बात कुछ मुझे बड़ी कंसर्निंग लगी. सो मैंने सोचा कि आपको मुतवज्जो कर दूं.